رسولہ الکریم۔ تو ابھی میں بچوں کو سنا رہا تھا ایک حدیث پاک انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آخر پر ہے۔ خاتمے کا معنی کیا ہے؟ زندگی کا اعتبار بھی خاتمے پر ہے۔ زندگی کا اعتبار بھی کس پر ہے؟ خاتمہ اچھا ہو گیا ساری زندگی اچھی ہو گئی، خاتمہ خراب ہو گیا ساری زندگی خراب ہو گئی۔ دیکھا آخر کو جائے گا، دیکھا کس کو جائے گا؟ آخر کو جائے گا۔ ایک آدمی کی ساری زندگی اگر اچھی ہے، نماز والی ہے، روزے والی ہے، حج والی ہے، زکوٰۃ والی ہے، ذکر والی ہے، تلاوت والی ہے، عبادت والی ہے، سچ والی ہے، نیکی والی ہے، لیکن خدا نخواستہ آخر میں جا کے وہ بیچارہ بگڑ گیا، آخر میں جا کے بیچارہ نماز سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، تو آخر خراب ہو گئی، سمجھو ساری زندگی خراب ہو گئی۔ اور اگر آخر کسی بندے کا اچھا ہو جائے تو چاہے پہلی زندگی جیسی کیسی گندی تھی، بری تھی، اب وہ کیا ہو جائے گی؟ ساری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو اعتبار کس پر ہے؟ آخر پر ہے۔ اس طریقے سے ہمارا جو سال ہوتا ہے، رمضان کے بعد سال شروع ہوتا ہے، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اب رجب میں آ کے ہمارا سال مکمل، آج رجب کی پہلی ہو گئی، رجب شروع ہو گیا، اب رجب میں آ کے ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ سال مکمل ہوتا ہے۔ اب رجب کے آخر میں ہمارے امتحان ہو جائیں گے، رجب میں ہمارا سال پورا ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ہم نے جو پورا سال گزارا، اس سال میں ایک تو پڑھائی کے لحاظ سے ہم سے کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوتی رہیں، اور ایک ہے آپس میں رہنے سہنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ایک دوسرے کو بھی تکلیف دی، کبھی کسی کو برا بھلا کہا، کبھی کسی کو کوئی اور، تو وہ بھی ہم سے خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، کبھی کھانے میں، کبھی سونے میں، کبھی اٹھنے میں، کبھی پڑھنے میں۔ تو اب جو آخری مہینہ ہے یہ ہمارا تعلیم کے لحاظ سے، تو اس میں ہم نے ان اپنی خامی، کمی، کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم یہ ایک مہینہ یا اس کے بھی چند دن ہیں، ایک مہینہ پورا نہیں ہے، ایک مہینے کی بھی چند دن ہیں، اب قرآن مجید والوں کے امتحان سے 15 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں، اور کتابوں والے کے امتحان بھی ہم نے 11 تاریخ کو کروانے ہیں، تو 11 تاریخ آج سے شمار کر لو تو 13-14 دن بھی نہیں بنتے، تو سارے اتنے دن رہ گئے۔ اب اگر ان دنوں کو ہم اچھا بنا لیں، کیا کل ان دنوں کو اگر ہم اچھا بنا لیں، اخلاق کے لحاظ سے ہمارے اندر کمزوری رہی، اب چند دن ہم ذرا اخلاق اچھے کر لیں، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے چاننے میں، پڑھنے سننے میں، استاذوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، کھانے پینے میں، فلاں میں، جو بھی ہماری ہے، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، دوسرا اپنی کا، تیسرا اپنی کا، چوتھا اپنی کا، ہر بندہ اپنا جائزہ لے، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کم از کم یہ کہ ایک سال کا حساب تو ہمارا کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے، کہ ہم اس کا آخر اچھا کر کے سارے سال کو کیا بنا لیں؟ اچھا بنا لیں۔ ارادہ ہے سب کا کہ نہیں؟ اچھا، تم میں سے کون بچہ ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کرے میں گندہ ہی رہوں؟ کوئی ایک بچہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ میں چاہتا ہوں میری شکل گندی ہو، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے گندے ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بولنا گندا ہو، میں چاہتا ہوں میرا پڑھنا گندا ہو۔ کوئی ایک بچہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں گندہ ہی اچھا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے آگے پیچھے بدبو ہو، میرے آگے پیچھے یہ لگا ہو، وہ لگا ہو، کوئی ایک بچہ ایسا ہے؟ سارے کیا بننا چاہتے ہو؟ بولو بھائی، کیا بننا چاہتے ہو؟ اچھا۔ تو اچھا بننے کا میں نسخہ بتلا رہا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ سارا سال اچھا گزارتے، وہ تو سونے پہ سہاگا، مبارک، الحمدللہ، ایسے بچے ہیں الحمدللہ کہ پورے سال میں ان کی استاذ کے پاس کوئی ایک شکایت نہیں گئی، اور یہ لوگوں کو پتہ ہو جائے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بچہ ایسا ہے کہ اس کی ہمیں کوئی ایک شکایت پورے سال نہیں آئی، تو اس بچے کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، خود بخود یہ بات ہوتی ہے، خود بخود جب کسی کی شکایت آتی ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے، یار دیکھو اسی ہمارے مدرسے میں فلاں طالب علم بھی ہے، وہ بھی پورا سال پڑھتا رہا ہے، لیکن کسی ایک دن کوئی اس کی شکایت نہیں آئی۔ میں نے پہلے کبھی شاید سنایا ہو، یہاں جو اگلے دن مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، جس دن ہمارا جلسہ تو اسی دن ہے یا اس سے پہلے دن آئے، مولانا امیر حمزہ صاحب جو صادقآباد کی طرف رہتے ہیں، ہاں ہمارے لئیے کے، اب ہمارے پاس 6 سال پڑھا وہ بچہ، 6 سالوں میں ایک دن بھی کسی ایک استاذ کے پاس اس کی شکایت نہیں گئی، پورے 6 سالوں میں کسی ایک استاذ کے پاس کسی ایک دن کوئی شکایت لے کے نہیں گیا کہ اس بچے نے مجھے دھکا دیا ہے، اس نے مجھے مکہ مارا ہے، اس نے میرا قلم اٹھا لیا ہے، اس نے میری کتاب ادھر کر دی، اس نے میرا بستر ادھر کر دیا۔ پورے 6 سالوں میں نے اچھی طرح نوٹ کیا ہے، حالانکہ وہ اتنا کمزور تھا پڑھائی میں، اتنا کمزور تھا کہ وہ غیر وفاقی ہو گیا، وفاق کے امتحان میں فیل ہو جاتا بیچارہ،
بار بار امتحان دیے پھر فیل، پھر امتحان دیے پھر فیل، لیکن آج وہ بہترین مدرس ہے۔ صادق آباد میں اس کو 2 مدرسے ملے ہوئے ہیں، ایک کا ناظم ہے، ایک کا مدرس ہے، ایک مسجد کا خطیب ہے، ایک مسجد میں صبح کا درس قرآن دیتا ہے ہمارے لیے کے علاقے کا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی وہ شرافت، اس کی وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اچھائی، وہ اس کو آگے لے آئی۔ اور کتنے قابل لڑکے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا لڑکا تھا، میں اب نام نہیں لیتا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، بڑا قابل تھا، جامعہ اشرفیہ لاہور میں اس نے دورہ حدیث کیا اور مولانا موسیٰ خان سے روحانی بازی کا سب سے قریبی شاگرد بن گیا۔ ان کی کتاب لے آنا، تپائی رکھنا، فلاں کرنا۔ حالانکہ مولانا موسیٰ خان سے روحانی بازی تم نے تو نام سے سنا پتہ نہیں، وہ اتنا بڑے آدمی تھے، طالب علم تقریباً 100-150 بچہ اس کے دروازے پہ اس کو لینے کے لیے جاتا تھا، کلاس تک لانے کے لیے، استقبال کے لیے۔ جب واپس جاتے سبق پڑھا کے پھر بھی ایسے ہوتا، 100-150 بچہ اس کے ساتھ دونوں لائن بنا کے خدام جا رہے ہوتے تھے۔ بڑے عجیب عالم تھے، بہت بڑے عجیب عالم تھے۔ اس کا یہ بہت خاص شاگرد تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب بھی زندہ ہے، داڑھی مونڈی ہوئی، چھوٹی چھوٹی، پینٹ پتلون پہنی ہوئی، اور کالج میں ABC پڑھا رہا ہے، اور اب ادھر سے ریٹائر ہو گیا، اب گھر ہوتا ہے۔ اب الحمدللہ دوبارہ اس کی حالت میں نے دیکھی ہے، داڑھی سنت کے مطابق ہو گئی، شلوار قمیص بھی آ گئی، اب مسجد میں نمازیں بھی پڑھاتا ہے اپنے علاقے میں۔ تو انتہائی دل سے خوشی ہوئی، دعا نکلی کہ اللہ پاک نے اس کا آخر اچھا کر دیا۔ تو میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس بات کو سمجھو، کوئی ہم میں سے گندا بننا نہیں چاہتا، تو پھر ہم اچھے کام کیوں نہ کریں، پھر ہم اچھے کیوں نہ بنیں؟ اگر ہم سارے بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس بچے سے زیادتی کی ہے، اس بچے سے زیادتی کی ہے، بولنے میں، کام میں، فلاں میں، لہٰذا میں اس سے معافی مانگ لوں، آج معاف کرا لوں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن پھر کیا بنے گا؟ آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی سخت بات کی ساتھی کو کہہ دی تو فوراً معافی مانگی۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سفارش کرائی، آقا میرے سے غلطی ہو گئی، اس سے میں نے سخت بات کہہ دی، وہ مجھے معاف نہیں کرتا، آپ اسے کہیں مجھے معاف کر دے۔ تو وہ ساتھی کا اچھا، زیادتی بھی خود کی، شکایتیں بھی خود لگاتا ہے، غلطی بھی اپنی، شکایت کیوں؟ فکر تھی کہ میرا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ آ کے میرا گریبان پکڑے کہ تو نے میرا حق مارا تھا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر بچہ، ہر بندہ مدرسے کا استاذ ہے، طالب علم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ابھی ہم یہاں زندہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے، دورہ حدیث کیا مثال کے طور پر، ایسے ساتھی جو اس وقت ہمارے ایسے دوست تھے، معلوم ہوتا کبھی جدا نہیں ہوں گے، لیکن جب سے جدا ہوئے آج تک ایک بھی نہیں ملا۔ کوئی فوت ہو گئے، کوئی ایسے ہوئے، بس سنتے کسی کے بارے میں سنا، کسی کے بارے میں سنا بھی نہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو پتہ نہیں کل کو ملاقات ہو یا نہ ہو، بندہ اپنا معاملہ یہاں کیا کر لے، صاف اور ٹھیک کر لے میرے بھائی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سال کا آخر ہے تو ہمیں اپنے معاملات آخری دنوں کے اچھے کرنے چاہیے، بولنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، ساتھیوں کے ساتھ معاملہ بھی، استاذوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، سارے معاملات میں ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ میرے سے جو کمی بیشیاں ہوئی ہیں میں سب کو ختم کروں۔ تو انشاءاللہ یہ چند دن ہیں، ان دنوں کو اچھا گزارو، پڑھائی میں بھی اچھا گزارو۔ پہلے پڑھائی میں جو کمی کو، اصل تو ہم لوگ سے تو پڑھائی ہے، باقی چیزیں اس کا ذریعہ ہیں ساری، اصل مقصود ہم سب کا اکٹھے ہونے کا کیا ہے؟ پڑھائی ہے۔ استاد، مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ استاذ اور شاگرد کے مل بیٹھنے کا نام ہے۔ یہ مفتی محمود رحمہ اللہ کا قول ہے، مدرسہ استاذ اور شاگرد کے مل بیٹھنے کا نام ہے، خواہ درخت کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ مدرسہ اس چیز کا نام ہے، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ بڑے باورچی خانے کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور شاگرد کے مل بیٹھنے کا نام ہے، خواہ وہ درخت کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے مقصد ہمارا پڑھائی ہے، تو پڑھائی میں یہ چند دنوں میں قرآن مجید والے بھی، کتابوں والے بھی، استاذوں کے کہے بغیر اس انداز سے ہم پڑھائی شروع کر دیں کہ دیکھ کے ہر بندے کو ہمارے لیے دل سے دعا نکلے، اور اللہ پاک ہماری جو کمی کوتاہیاں پورے سال کی وہ بھی انشاءاللہ بھی ختم فرما دے گا۔ اللہ پاک سب کو جزا